الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج کا مبارک دن ہمیں اپنی یاد، اپنے محبوب کی یاد کے لیے نصیب فرمایا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورۃ فرقان کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تبارک الذی، اپنے لیے بات کی کہ بڑی برکت والا ہے وہ، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندہ پر اتارا قرآن۔ آگے بندے کی بات کی ہے، لیکون للعالمین نذیرا، جو سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ میرا بندہ خاص، میں وہ برکت والی پاک ذات ہوں جس نے اس کے سینے میں اپنا سارا قرآن، اپنے سارے کلام کو جو ہے وہ نازل کیا، اس لیے کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ سارے عالم کو، عالمین، لیکون للعالمین نذیرا، یہ تمام عالموں کو جو ہے یہ میرا ڈر سنانے والا ہے۔ یہاں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالموں کے لیے نبی، ہدایت کا ذریعہ، رسول بن کر آئے۔ اب عالم کی بحث میں اگر دیکھیں تو عالم سے مراد ما سوا اللہ کے باقی ہر چیز اس کے اندر داخل ہے۔ انسان، جن، جمادات، حیوانات، سب چیزیں، اور ان باتوں کو امام رازی اور بقیعی اور جلالین میں سب مفسرین کرام نے ذکر فرمایا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اس میں فرشتے شاید داخل نہیں، کیونکہ وہ عالم امر کی چیز ہیں، تو عالمین کے اندر عالم امر بھی آ جاتا ہے، اس لیے اس کو خارج کرنے کی بھی کوئی قوی دلیل نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے مسلم شریف میں، ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ملا علی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس میں تمام موجودات شامل ہیں۔ یہاں یہ بات ہمیں واضح ملی کہ اگر انبیاء کو ہم دیکھیں تو سب کے والد ہونے کا درجہ جس طرح عمومی طور پر آدم علیہ السلام کو ملا ہوا ہے، اسی طرح عمومی طور پر سب چیزوں کے لیے نبوت کا، رسالت کا، رحمت کا، برکت کا، نذیر کا، مبشر کا، یہ سب جتنی صفات ہیں ان سب کا
عمومی طور پر سارے خلق جتنی بھی ہیں ان سب کے لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. لیکن وہ ولدیت جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام باقی چیزوں کے والد نہیں ہیں، وہ تو پہلے سے تخلیق ہوئے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہاں سے ہمیں وہ باطل مذہب بھی ختم ہوتا ہے کہ انسان کہاں سے نکلا ہے اور کس طرح ہے. نوح علیہ السلام بھی پورے انسانوں کے لیے اس وقت نبی بن کر آئے تھے، اس لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے اس وقت کے جتنے انسان تھے. بعد میں ہر نبی کو مختلف اقوام میں مختلف جگہوں پہ مبعوث کیا گیا، اس لیے ایک ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے. اس لیے جہاں نبی ہوتا تھا وہیں اس کی عبادت کے لیے جگہ مقرر ہوتی تھی اللہ کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ سب عالموں کے لیے ہیں، اس لیے جب آپ ظاہری حیات مبارکہ میں ان احکام کی بجاوری کے لیے مبعوث ہوئے تو کائنات کی ہر جگہ اللہ نے پاک کر دی عبادت کے لیے. ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی جو دنیا میں چیز ہے، یہ گھاس پھوس وغیرہ، یہ سارے جو ہیں یہ تسبیح بیان کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے ان کو تسبیح آئیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان سب کو یہ چیزیں ملی. اس لیے ہر بولی کے اندر جو جانور بھی بات کرتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نور کی وجہ سے اس کے اندر یہ برکت ہے. اسی لیے ان کی عبادات جو ہیں وہ ذکر جو ہے یہ انسانوں کے بھی کام آتا ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر مبارک سے گزرے تو آپ نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر وہاں لگا دی کہ جب تک یہ سبز رہے گی اس کو سکون ملا رہے گا. کیونکہ ان کے ذکر فکر سے اسی لیے قبور میں قبرستان کے پاس یہ سایہ دار درختوں کا لگانا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے باعث برکت کا باعث بنتی ہیں کہ ان کے ذکر ان کے کام آتے ہیں، ان کو سکون میسر دیتے ہیں. پھر اس کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ آپ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے. جب ممبر بن کر آ گیا، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو بچے کی طرح وہ تنا جو ہے وہ رونا شروع ہو گیا. اس کو نور، ہدایت، روشنی، کوئی برکت، کوئی رحمت ملتی تھی تو وہ محروم ہونے سے رویا. اس لیے یہ جو مذہب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نیچے کرنے کی کوشش میں نہیں جی، انسانوں کو ہدایت اللہ نے بنایا. انسانوں کو تو تخلیق اپنے لیے کیا، اس لیے انسانوں کے اوپر رب نے کہا میرا احسان ہے کہ تمہیں میں نے نبی دیا ہے. لیکن سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، سارے عالموں کے لیے نظارت ہے، سب کے لیے بشارت ہے. اب مبشر آپ کی صفت ہے تو کیا اس حنانہ تنے کے لیے یہ بشارت نہیں دی؟ قریب آئے، آ کے اپنے ساتھ لپٹایا، وہ اور سسکیاں لے کر رو رہا ہے، تھپکی دی، کہا تو چاہے تو تیرے لیے یہ بشارت دوں، دعا کروں کہ تیرا پھل شرق سے غرب تک، تیری ہر جگہ پہ شہرت اتنی ہو جائے، ساری چیز اس طرح ہو جائے. کہتا آپ کی قربت چاہیے تو کہا جا پھر تیرے لیے جنت کے اندر میں تیرا داخلہ کر دیتا. اب اس پہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ جنت میں ہوگا، لیکن وہ کس کے کہنے سے ہوگا، کس کی دعا، کس کی برکت سے ہوگا؟ جس کو اللہ نے سب عالموں کے لیے رحمت اور برکت بنا کر بھیجا ہے، اس کے کہنے سے. اگر درخت کو حضور فرما دیں کہ یہ جنتی ہے تو مانتے ہیں جنتی ہے، کسی بندے کو کہہ دیں کہ جنتی ہے تو وہ بھی ماننا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اسی طرح وہ عام جانور ہرن کا واقعہ اکثر معلوم ہے کہ شکاری نے پکڑا ہوا ہے، وہ فریاد کر رہا ہے یا رسول اللہ یہ بچہ مجھے چھوڑ دے، میں بچے کو دودھ پلا کے آ جاؤں.
آپ اس کو فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، وہ کہتا ہے کہ بھلا جانور بھی واپس آئے گا. آپ فرماتے ہیں میں جو ضمانت دے رہا ہوں. کان سے پکڑ کر اس کو کہتے ہیں جا بچے کو دودھ پلا کے واپس آ جانا. اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ چند ساعتوں کے بعد واپس آ گیا. شکاری حیران ہوا کہ یہ آپ کی بات کس طرح سمجھ رہا ہے. آپ نے فرمایا میں سب کے لیے رسول ہوں. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جانور تو رسول مانتے ہوئے رسول کی مان لے، تو انسان رسول مانتے ہوئے رسول کی نہ مانے. ایک صحابی اپنے جانور کو لے کر آئے کہ یہ کاٹتا ہے، یہ اس طرح کام ہے، اس طرح. آپ نے فرمایا اس کے کان میں تجھے، اس نے اس کے ظلم کی بات بتا دی. آپ نے فرمایا تو اس کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے؟ اس نے کہا جی. نے کہا نہیں، یہ بھی زندہ ہے، تو نے اس کے ساتھ ظلم روا رکھا ہے. میں نے اس کو کہہ دیا ہے یہ تیرے ساتھ اطاعت میں ہوگا، تو اس کے ساتھ ظلم نہ کیا کر. یہ قصاص نبوہ میں یہ واقعہ بھی درج ہے. اگر ان کے لیے رحمت برکت نہ ہوتی تو یہ انسانوں کے تابع کبھی مخلوقات ہوتی ہی نہیں. ان کے اندر انسانوں کی قدر اور منزلت صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کا نبی جو ہے وہ اس انسان کے بشرے میں آیا. اس لیے اللہ کے کلام سے انسان جو اللہ کے محبوب کے تابع ہو جاتے ہیں صحیح معنوں میں، ان کے کہنے پہ جانور بھی عمل کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں جی فلانے صاحب کو لے جاؤ، ایسا مجھ نہیں ملتی جی. وہ تھپکی دے دیتا ہے تو بھینس ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ماننے والا ہے تو پھر اس کی بھی ماننے والا ہو جاتا ہے. اس لیے ایک پورا باب اس کے لیے لکھا گیا کہ جانوروں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت پہ. اجوا کھجور کے لیے حضور دعا کر دیں تو قیمت اس کی بڑھ جائے ہر جگہ کے اوپر. انس بن مالک کے باغ کے لیے بات ہو جائے تو وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے. کیا درخت کی ماہیت بدل گئی ہے؟ پوری دنیا میں اسی درخت کے پھل جو تھے وہ ایک دفعہ آ رہے ہیں، اسی نسل کے. نسل بھی تبدیل نہیں ہوئی، بیج بھی تبدیل نہیں ہوا، لیکن اسی درخت کے اوپر 2 مرتبہ مختلف موسموں میں پھل آ رہا ہے. اس لیے کہ اس کو بشارت ملی. بشیر نذیر نے فرمایا کہ اس میں اللہ برکت ڈال دے، تو اللہ نے اس کے کہنے سے، اس کی بشارت سے برکت ڈال دی. ہم ان باتوں پہ غور کریں اگر، تو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہماری عقل و شعور سے زیادہ واضح نظر آتی ہے. اور ان پہ ہم غور کریں تو یہ ساری چیزیں تو جن کے لیے ہدایت اور روشنی تھی، جن کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت نہیں، وہ بھی مانتے ہوئے اپنے آپ کو ابدی طور پر اللہ کی قربت کا حقدار بنا لیں، جنت میں جگہ پا لیں. تو جو انسان بنے ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہیں یہ عبادت کے لیے بنے. یہ اپنے محبوب اللہ کے پیارے حبیب کی نہ مانتے ہوئے یہ اپنے آپ کو نقصان میں کر لیں تو کتنے بد نصیب ہیں. پھر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے لیے تو ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، جو میرے لیے بنی ہوئی ہیں وہ میرے سے عظمت لے رہی ہیں صرف اطاعت کرتے ہوئے، اور میں اشرف ہونے کے باوجود اسفل سافلین بن رہا ہوں صرف اطاعت نہ کرتے ہوئے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا کوئی بڑا کام نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے اسماء و صفات اللہ کے
نور کے اظہار کا ذریعہ تھا تو وہ خود اس کی عظمت پکار پکار کر بلاتی تھی. اس لیے نباتات حیوانات ساری چیزیں پہچانتی تھیں اللہ کے اس نور کو. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. سورج کو پہچاننا مشکل تو نہیں، نہ نظر آتا ہے نہ ہے تو ایک ہی جگہ پہ، لیکن نبوت اس کی جو روشنی یا حرارت ہے وہ تو ہر جگہ پہ ہے. کسی بھی علاقے میں چلے جائیں. اسی طرح یہ نبوت کے سورج کو پہچاننا تو مشکل نہیں تھا. یہ طلوع اگر مکہ میں بھی ہوا ہے تو ڈنکے نبوت کے عرش اور فرش پہ بھی لگے تھے. اصل بات اس کی ماننے کی تھی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی حدیث مبارکہ ہے جو اس میں آپ سے مروی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ ہمیں تجھے ماننے میں کوئی آر نہیں، تو واقعی سچا ہے، ستھرا ہے، امین ہے، صادق ہے، تیرے پہ کسی قسم کا نقص ہمیں نظر نہیں آتا، تجھے ہم تسلیم کرتے ہیں، تجھے اپنا بادشاہ بھی ماننے کو تیار ہیں، تجھے ہر چیز ماننے کو تیار ہیں، تیری سچائی پہ شک نہیں، لیکن یہ جو تو کہتا ہے وہی اور یہ کتاب، اس کو نہیں ہم مانتے. اللہ پاک کو اتنا برا لگا یہ. اللہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا کہ جب مجھے تم سچا کہہ رہے ہو تو پھر اس سچائی کو کیوں نہیں مان رہے. دکھ تو ہوا. محسوس اللہ کی ذات کرتی ہے. اللہ پاک کہتا ہے کَنْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ پاک کہتا مجھے معلوم ہے پیارے تجھے رنج ہوتا ہے، لیکن محسوس میں کرتا ہوں. یہ تجھے تو کہتے ہیں کہ تو جھوٹا نہیں ہے، لیکن یہ ظالم اتنے ہیں کہ یہ تو میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. اور میری سب سے بڑی آیتیں جو ہیں، معجزے جو ہیں، جو نشانیاں جو ہیں، وہ تو ہے. میرا جھٹلانا تیرا جھٹلانا ہے، تیرے کو تکلیف دینا میرے کو تکلیف دینا. من بلا کیف اللہ پاک اس کو، اس لیے اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں. ہم غور کریں تو ہم بھی نبی کو تو مانتے ہیں جی، نبی ہمارا سب نبیوں کا نبی، سردار نبی، اس طرح نبی، اس طرح نبی، اس طرح نبی، صادق امین نبی ہیں. اتنے ہم نام نبی کے لے لیں گے، یہ نبی ہمارا، یہ اختیار ہمارا نبی اس طرح، ہمارا نبی اس طرح، ہمارا نبی اس طرح. لیکن جب ہمارا نبی فرمائے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، اس کے بغیر نہیں، یہ فلاں اس طرح. اب بتاؤ کیا ہم میں اور ان میں فرق ہے کوئی؟ اس نے تو کتاب کی بات کر دی کہ نہیں وہی کو نہیں مانتا تو اس لیے رسالت کا انکار کر کے کافر ہو گیا. ہم رسول تو مان لیا ہم نے، لیکن ہم نے اس کی کون سی مانی؟ اس نے رسول کیوں نہیں مانا؟ اس لیے نہیں مانا کہ اس کا دل نہیں چاہا کہ یہ مانو. اس کو عزت اتنی مل گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اندر سے طبیعت نہیں مل رہی. وہ جب اتنی عظمتیں مان رہے ہو، اپنا حاکم بھی مان رہے ہو، اپنا بادشاہ بھی مان رہے ہو، تو اس کی اس سچائی کو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ ہم بھی اسی طرح رسول بھی مانیں، ساری چیز بھی مانیں، اور ہمیں تو رسول ماننے کے بعد پھر اس کا حکم نہ مانیں. جس رسول کے حکم کو اللہ نے کہا یہ اس کا حکم ماننا، میرا حکم ماننا. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے فکر کا کہ نقصان اس میں سراسر ہمارا ہے، لیکن ہمیں لگتا نہیں یہ نقصان. اس لیے کہ ہماری طبیعت کے مطابق جس چیز سے رغبت ہوتی ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے ہماری جان نکلتی ہے. اوئے نقصان ہو گیا. کسی سے تھوڑا سا مال نکل جائے، 500 روپے، 1000 روپے نکل جائے، اس کی جان نکلی ہوگی، وہ کسی کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوگا، وہ بات کتنی بھی ہو ضروری.
وہ اپنی جیبیں پھولتا رہے گا، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، اس طرح فکر لگا ہوا، کیوں؟ نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم چھوڑنے کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ تولا نہیں نا کسی نے۔ اگر یہ اس طرح تل جائے کہ اسے اتنا نقصان ہوتا ہے تو پھر دیکھے بندہ کس طرح بات ہے، لیکن بات محبت کی ہے، اپنے تعلق کی ہے۔ اس زندگی کے اندر یہ سکہ ہے، یہ مال ہے، یہ کم ہو جائے تو بڑی تکلیف ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی، ختم نہ ہونے والی زندگی میں بھی مال چاہیے۔ وہ مال احکامات خدا، احکامات رسول پہ عمل کے عوض میں اللہ نے جو اجر دینا ہے وہ مال ہے۔ اگر بندہ اس کو اس طرح مال ہی گن لے کہ وہاں رہنے کے لیے میں کس مال کو خرچ کروں گا، یہاں سے امریکہ جائے، سعودیہ جائے، انگلینڈ جائے، وہاں بھی مال چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن وہ یہ روپیہ نہیں چاہیے، وہاں ان کا روپیہ چاہیے۔ آخرت کا سکہ جو ہے وہ محبوب خدا کی اطاعت کے عوض وہاں عطا ہوگا۔ لیکن اگر اس کو اس سکے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں جو حکم مانے گا اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس کے عوض اس کی تنخواہ، اس کے عوض میں اجر، اس کے عوض میں مال جو ہے وہ آخرت میں عطا ہوگا، جس کے بدلے سے اس کی زندگی کا گزر ہوگا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ فساد ہے کہ جنت ایک بنی بنائی کوئی جگہ ہے، جس طرح یہ شہر آباد ہیں اس طرح۔ کس نے بتایا یہ؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ فساد ہے۔ جو جنت کا مالک ہے اس سے پوچھیں کہ جنت کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ تو ایک صحرا ہے، خالی جگہ ہے، ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے عوض میں جو اس کے من کی خواہش ہوگی اسی طرح بنا بنایا مل جائے گا۔ تو جس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر، لیکن ہمیں وہ لگتا نہیں مال۔ اگر مال لگے تو کیا ہم اس سے محروم ہونا پسند کریں گے؟ میں نے جس طرح عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تو مشکل نہیں، وہ تو کافر نے بھی اقرار کیا، ہر چیز نے مانا اس کو، اصل بات اس کی ماننا ہے۔ اسی طرح ہر بندے کو پتہ ہے پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کو ماننا مشکل نہیں، اللہ کی ماننا ہی مشکل ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت فتنے کے دور میں زندہ کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا، اتنا مال ملے گا جو 100 شہیدوں کو ملتا ہے۔ اب اگر بندے کو یہ احساس پکا ہو کہ جب میں سنت رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے رکھوں گا تو میرا اتنا مال جمع ہوگا ادھر، پھر کوئی اتنا نقصان برداشت کرتا ہے؟ لیکن ادھر یقین نہیں ہے نا، ادھر کہ یہاں مال ادھر ہون دا ڈنگ ٹپدا پیا، بس ٹھیک ہے۔ اللہ، یہاں پر جس سے کہا کہ یہ تیرے لیے نہیں اچھا، اس کو چھوڑ دے، اس کو نقصان نہیں نظر آتا کہ یہ میرا نقصان ہو رہا ہے۔ کہا گیا یہ حرام چھوڑ دے، یہ تیرے جسم کو برباد کر دے گا، روح کو گندا کر دے گا، تیرا قلب سیاہ کر دے گا، تو اس قابل نہیں رہے گا کہ پاک جنت میں داخل ہو کر پاک رب کا دیدار کرے۔ لیکن اس کو مال، حرام، سود، یہ وہ، اس سے یہ اتنی بچنے کے لیے اپنا فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ نہیں، خیر ہے، خود دیکھے جہاں یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا فائدہ ہے، وہاں تو جو حلال چیز ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو شوگر ہو، کسی کو بلڈ پریشر ہو، ڈاکٹر پہ یقین ہے کہ میرے بھلے کی بات کر رہا ہے، تو اس نے کہا بھئی پراٹھے چھوڑ دے، تو یہ روسٹ چھوڑ دے، یہ تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دے، مجبور ہے، کیوں؟ میرا اپنا نقصان ہے۔ یہاں اپنا نقصان مان لیا تو حلال کو چھوڑ دیا، حلال تیرے لیے بنی ہے، چھوڑ دیا اس لیے کہ میرا نقصان ہے۔
حضور نے جس کو کہا چھوڑ دے وہ تیرا نقصان نہیں، وہ تو صرف کہہ رہا تو حرام چھوڑ دے، اس نے تو تیرے لیے حلال کو تو نہیں کہا چھوڑ دے، کیونکہ حلال تجھے فائدہ دیتا ہے، حرام تجھے نقصان دیتا ہے، لیکن بندے کو احساس ہی نہیں کہ ہاں یہ مجھے نقصان دینے والی چیز، اس لیے کہ یقین نہیں ہو کہ یہ میں پڑھتا بھی روز ہے، سناتا بھی روز ہے، باتیں بھی کرتا ہے، اس بات پہ جھگڑے بھی کرتا ہے، اوہ تو نبی دی انج کی تھی، نبی دی توہین کی تھی، تیری ایسی تیسی، وہ جس کو اتنا مان رہے ہو ذرا اس کی مان بھی تو صحیح، تاکہ پتہ چلے تو واقعی اس کو مان رہا ہے۔ کیونکہ جس کو نجس کہا ہے وہ نجس لگے گا تو اس سے پرہیز کرے گا نا، ہر حرام چیز کو نجس کہا ہے تو تیرے فائدے کے لیے کہا ہے۔ اس کو کوئی بتائے ادھر جس جگہ کے اوپر ویلڈنگ ہوتی ہے اس طرح آنکھ سے نہ دیکھو، وہ تیری آنکھ کا پردہ جل جائے گا، تو ہر کوئی ماننے کو تیار ہوگا نقصان ہو رہا ہے۔ سورج گرہن کو ایسے نہیں دیکھنا ہو پردہ جل جائے گا آنکھ کا، نقصان ہوتا ہے۔ پانی کے اندر دیکھ، اس طرح دیکھیں، وہ نقصان یقین ہے اس کو ہے۔ اللہ کہتا ہے حضور کی زبان مبارک سے، یہ غیر محرم کو نہ دیکھ، یہاں تو تیری آنکھ کا پردہ نہیں جلے گا، لیکن آخرت میں اس کے اندر آگ ڈالی جائے گی۔ اس کو نقصان لگا ہے ایسے؟ سورج کا تو یقین ہے، تینوں کون ویخ لا کی فرق پیندا ہے، کی فرق پیندا، مزہ بڑا آئے گا، ویخ بہت خوبصورت ڈیزائن، بہت اچھا ایک سین ہے، دیکھ ذرا، نہیں 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 اک جل جائے گی، تے جیڑی ادوں جلنی ہے وہ احساس ہے، وہ لگے گا ہی نہیں، اس لیے کہ ادھر بند ہے، ادھر بند، اندر نہیں اترے گی، اس لیے اندر بند ہے، باہر رولا ڈلا ہوا ہے، ہر جگہ پہ رولا ڈلا ہوا ہے، کمرہ بند ہے، اندر آواز تو نہیں آ رہی، وہ کرے کیا؟ اس لیے جتنی باتیں بولتے جاؤ یہ بند ہے، اس لیے اس کو خبر ہی نہیں، پتھر دی طرح بیٹھے ہیں جو، ہاں ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے خیر ہے، جدوں باہر دروازہ کھلا ادوں کی بنے گا؟ یہاں یہ دروازہ کھل جائے، آواز اندر آ جائے تو خطرے سے یہ بچ جاتا ہے، باہر شور ڈلا ہوا ہے، وہ زلزلہ آنے لگا ہے، باہر نکلا، یہ اندر بند بیٹھا ہے، بند نہیں، جتنا یہ شور ڈلا جائے، یہ جتنی باتیں ہوتی جائیں، یہ شور ہے جو باہر ڈل رہا ہے، لیکن اندر نہیں جا رہا، اندر بند بیٹھا ہے۔ اس سے یہ غفلت کی سیل ٹوٹ جائے، اس کو یاد آ جائے اللہ ہے، آخرت ہے، بس یقین، اس طرح ایک لمحہ نہیں لگتا، ادھر اندر بات ہے، پھر بچاؤ کرتا ہے اپنا، وہ بندہ تو بچاؤ کرتا ہے، فوراً بھاگتا ہے، کس رستے پہ جو سیف ہے، اس کو بھی ادھر پتا چل جائے، ایک دفعہ یہ سیل ٹوٹے ہوئے حق، پھر یہ بھی بھاگتا ہے اس رستے پہ جس کو صراط مستقیم کہا، پھر چھوڑ دیتا ہے ان چیزوں کو، ان پہ چلتا ہے جدھر۔ اللہ کے محبوب سے جن کی پیار ہوا تھا وہ قریب آئے تھے، جن کی نسبت ہوئی تھی ان کو یہ بات غفلت سے نکل گئی، ان کے اندر اتر گئی، اندر پہنچی، اندر وہ محبت کا عنصر گیا، تو وہ تو ماننے والا بن گیا۔ ابو جہل اس چکر میں، یہ کس طرح یار ضروری ہے، تو جب اس کو ضروری نہیں لگا تو رب نے بھی اس کو ضروری نہیں سمجھا، لیکن جس کے دل میں محبت آئی وہ آ کے نسبت میں آ گیا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اندر کی سیل ٹوٹ گئی۔ اس کو کہا بعد میں جاتا تھا، وہ ماننے کو پہلے تیار ہوتا تھا، کیونکہ یہ تو افضل بنایا ہے انسان، جانوروں سے ان ساری چیزوں سے تو افضل ہے۔ وہ اگر کہنے سے مانتے تھے تو پھر وہ بھی ماننے والا ہو جاتا تھا جس کے اندر بات اتر جاتی تھی، کیونکہ ماننے کے لیے دل کا مائل ہونا ضروری ہے، تو دل لگنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، ڈر کے لیے بھی دل پہ اثر ہونا ضروری ہے، اس کی ناراضگی کا ڈر، جب اللہ کی ناراضگی کا ڈر لگتا تھا کسی کو، اللہ کی ماننی بڑی آسان تھی۔ استاد کی ناراضگی کا ڈر لگے تو سبق یاد ہو جاتا ہے، سزا ہوگی تو آخرت میں رب نے بھی کہا سزا ہوگی، لیکن کبھی یہ ڈر نہیں لگا کہ ہوگی۔ یہاں لاسز اور نقصان نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ اصل نقصان نظر نہیں آتا، اصل فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہر کام فائدے کے لیے ہے، لیکن وہ فائدہ جس کو یہ سمجھے کہ فائدہ
اسی لیے اللہ کے کلام، حضور کے کلام کو سن کر پتھر بھی جو تھے وہ بھی مانتے تھے کہ ابو جہل جیسے نے کیوں نہیں مانا کہ ہاتھ میں کنکریاں ہیں، اس میں کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو ہے وہ خود ہی گواہی دے دے گا۔ کنکریاں اندر سے پڑتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ حضور نے ایسے نظر ہی دیکھی تھی نا اس کے ہاتھ کے اوپر کیا ہے، اس نظر نے ان کے اندر تک بات اتار دی۔ اللہ نے کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، خرابی ہے اس بندے کے لیے جس کے یہ دل کو میں نے اپنی یاد سے دور رکھا ہے، سخت رکھا ہے۔ لیکن جب اس کے اندر یاد ہی نہیں پہنچی، اندر پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ تو پتھر سے بھی بدتر ہے، ابو جہل کی طرح ہے۔ لیکن جس کے اندر بات پہنچ گئی اس کو تو پتہ بھی نہیں کہا کیا ہے اس نے، اس کی تو بولی بھی اور ہے، لیکن اس کے اندر وہ اللہ کے نور کی بولی پہنچ گئی، بس اس کو پھر اللہ کا محبوب لگنا شروع ہو گیا۔ کیونکہ انسان کے اندر یہ جو اپنی طبیعت ہے نہیں، ایک اس طرح اپنی عقل، یہ ناقص ہے۔ تجھے بنانے والا جو ہے اس نے عقلیں جس نے بنائی ہیں، وہ جب خود کہہ رہا ہے تو آگے تیری اس سے تعلق کی بات ہے، تعلق بنتا جائے، تیرے اندر بات اترتی جاتی ہے، پھر کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے بدوؤں کو کسی پڑھائی نے نہیں احکامات خدا پہ عمل والا بنایا تھا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے نسبت نے اللہ کی ماننے والا بنایا تھا۔ اور قیامت تک یہ جو اب تک پچھلا عرصہ گزرا ہے اور اگلا بھی آنے والا ہے، اس میں غور کر کے دیکھیں تو اللہ نے اسی لیے کہا تھا کہ تم یہ بندوں کا رستہ اختیار کرو۔ کن بندوں کا؟ انعام یافتہ لوگوں کا۔ صراط مستقیم جو مانگنے کا حکم دیا، اس کی تعریف اللہ پاک نے فرمائی، یہ میرے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے۔ کیونکہ یہ رستہ وہ ہے جو قرآن کا رستہ ہے، جو حضور کے طریقے کا رستہ ہے، کیونکہ اور جو اس رستے پہ چلنے والے تھے ان کے ساتھ جو بھی آتا گیا اس نسبت میں ملتا گیا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا گیا، ان کے بھی اندر بات اترتی گئی۔ جب اندر بات اترتی گئی، کیا ماننے والے بنے کہ نہیں بنے؟ حضور غوث الثقلین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا جو تھا، اس کے اندر بات اتر جاتی تھی، پھر وہ اپنی مرضی والا رہتا تھا یا حضور کی مرضی والا بنتا تھا؟ یعنی کہ اللہ کی مرضی والا بن جاتا تھا۔ اس وجہ سے کہ دل میں بات اترتی تھی، اس کو اندر معلوم ہوتا تھا اللہ یہ میرے بھلے کی بات ہے، میرا پالنے والا ہے، میرا سب سے بھلا کرنے والا ہے۔ پھر کوئی بھی تکلیف آتی تھی تو گلہ نہیں آتا تھا، شکوہ نہیں آتا تھا، شکر اور صبر آتا تھا ان کے اندر۔ ہے ہمارے اندر ذرا سر میں درد ہو تو ہم کہتے ہیں میں ہی رہ گیا سا، تو اپنی اوقات وال دیکھ کے تینوں جو ہونا چاہیے سی تینوں تو ہویا ہی کچھ نہیں ہے۔ تیری کرتوت تے ابو جہل ابو لہب جیسی بھی نہیں، تیرے تے اس تو بھی زیادہ مار پینی چاہیے سی، لیکن تین تے کچھ ہویا ہی کچھ نہیں۔ لیکن اس وقت اتنا سے میں ہی رہ گیا، اللہ پاک نو کہہ رہے میں ہی رہ گیا، تو اپنی کرتوت دیکھ پہلے، تو کتنی کمنی ہے خدا دی۔ لیکن بندے کو اپنا آپ نہیں نظر آتا، اس چہرے سے اس آنکھ سے سب کو نظر آتا ہے، لیکن اپنے اندر نہیں دیکھتا کہ میں کیا اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اس آنکھ سے۔ اللہ اکبر۔ اس نسبت مبارکہ نے جب خواجہ خواجگان کے سینے میں یہ نور تھا جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا تھا، اس کے اندر جب بات اتری تھی وہی رہا تھا یا بدل گیا تھا؟ اسی طرح قیامت تک اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان کے غلاموں کے ساتھ یہ جو انعمت علیہم جن کا ذکر کیا قرآن پاک نے، یہ کون ہیں؟ کہا من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اسی لیے اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔
کیونکہ انسان کے اندر فتنہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر، اس کے خیال کے مطابق یہ اس کے اندر فتنہ ہے۔ حق بھی اس کے اندر موجود ہے نہیں، اصلی ہے۔ اب اس کی رغبت حق سے بنتی ہے یا باطل سے بنتی ہے، یہ اس کے اندر فتنے موجود ہیں۔ اندر وہ سیل ٹوٹ جائے اور اس کو اندر حق اتر جائے، بس پھر حق ہے، پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دل بدل گیا اس کا۔ اسی لیے ایمان جو ہے وہ باطن کی دولت ہے، دل کی دولت ہے، نور ہے، اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں درج حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ یہ نور ہے اور میرے سینے کی دولت ہے۔ جب یہ بندے کے اندر مکمل ہو تو یہ اسلام جس طرح عبادات ہیں یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے ایمان، یہ ایمان کی وجہ سے عبادات ہیں۔ آپ نے فرمایا اسلام واشگاف ہے، نظر آتا ہے اپنے اراکین کے ساتھ۔ کیوں؟ ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کیا ہے؟ نور ہے، میرے سینے کی دولت ہے، جس کو ملا ہے میرے سینے سے ملا ہے۔ اب ایمان کی نشانی یہ عبادات نہیں، بلکہ عبادات ایمان کی وجہ سے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے تھے یہ ساری چیزیں، ان سے پوچھو ایمان کیا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب تک میں پیارا نہیں ہوتا ایمان کا عمل نہیں۔ اس کے اندر عجیب نسخہ ہے کہ جب تمہیں میرے سے یقین ہو جائے گا تو میری ہر بات تمہارے دلوں کا حصہ ہوگی، خود بخود عمل پیرا ہو جاؤ گے، تو پھر وہ ایمان اصلی ہوگا جو نظر آئے گا۔ صحابہ کے اندر وہ ایمان اس حب سے نظر آیا تھا تو سارے اراکین نظر آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ آج اراکین تو نظر آتے ہیں، لیکن کس طرح؟ حج عمرہ بھی ہو رہا ہے، مسجدیں بھی بنائی جا رہی ہیں، لیکن نہ شکل حضور جیسی بنتی ہے، نہ سود چھوڑتا ہے، نہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ چگلی چھوڑتا ہے، نہ غیبت چھوڑتا ہے۔ کیا دودھ تیرے پاس ہو اس میں پیشاب بھی ڈال اور تو پیے گا؟ تو اللہ کو ان عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو محتاج نہیں، تو محتاج ہے پینے کا۔ اور یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، میرے امت میں وقت آئے گا جن کی نیکیاں بہت ہوں گی، اتنی زیادہ ہوں گی جس طرح یہ تہامہ کے پہاڑ ہیں۔ آپ نے مثال فرمائی، مکہ شریف کے قریب ہی جگہ ہے ایک تہامہ، اس سائڈ پہ بہت اونچے اونچے سفید سفید قسم کے پہاڑ ہیں، اور اس طرح ہیں بہت اونچے اونچے، لیکن مقبول نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ کہا ہاں، تم نہیں ہو، تمہارے بعد والے لوگ ہوں گے۔ نشانی یہ ہوگی کہ نیکیاں تو بہت ہوں گی لیکن گناہوں کی فصیل بھی ساتھ ہی ادھیڑنے والے ہوں گے۔ آج کا زمانہ عین فٹ ہو رہا ہے اس طرح۔ فلانے شیخ صاحب بن جی انہوں نے جی یہ مسجد بنوائی، ادھر یہ کیا ہے، شیخ صاحب نو دیکھو تو لگتا ہی نہیں کہ ادھر کوئی مسلمان والی نشانی بھی ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ ذہن میں آتا نہیں اس میں کیا رکھا ہے۔ اچھا تو بچہ سکول میں تو داخل کرے تو پھر اس میں کیا رکھا ہے کہ اس کو خاص یونیفارم میں جانا ہے، پڑھائی کرنی ہے تو ویسے بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہ سکول زیادہ بڑا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین چھوٹا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُونِی، تو اس ڈسپلن میں آ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا یہ کر، کہا اس ڈسپلن میں آ جا، ساری چیزیں خود ہو جائیں گی۔ جن عبادتوں کو تو ناز اور نیکیوں کو ناز سمجھ رہا ہے وہ تو چونگے میں ہو جائیں گی، لیکن وہ ہوں گی اس وقت کہ اس کے لیے ہوں گی۔ پہلے تو اپنے لیے کی ہے، یہ شیخ صاحب دی مسجد ہے، فلانے دا ہے۔ ہماری نیکیاں آج دیکھیں تو ہماری ساتھ ساتھ برائیاں دیکھیں۔ سود ہمارے لیے اس طرح جائز ہے جس طرح حلال کی کمائی جائز ہو۔ ہر بندے نے بینک کے اندر آگے پیچھے، کیا ہے یہ؟ رب کہہ رہا کھلی جنگ ہے، لڑنے جو گئے خدا سے نہیں، احساس ہی نہیں، ادھر بند ہے کہ خیر ہے، جس طرح باہر کہہ رہا ہے زلزلہ آ رہا ہے، نہ سنی نہیں گئی، ہمارے اندر سنی نہیں جاتی۔ اس لیے حضور تو ڈر سنانے والا آیا تھا، اندر سنانے آیا تھا، نذیر للعالمین کا رب نے اندر ایک دفعہ بات اندر پہنچی، اللہ ہے، بس پھر مجال ہے کسی کی اس طرف جاتا۔
اور یہی بات آپ نے فرمائی جو تیرے اندر کا نقص ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو چیز بنی ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نور ہے۔ تسبیح پھیری جاندہ، ذکر کری جاندہ، لیکن اندر تے پتہ ہی نہیں کنوں یاد کر رہے ہیں، اندر کہندہ انج کر خیر ہے تے تسبیح دا تو کسبی ہویوں، دل دمن کا ہک نہ سٹیں گنے 100,000 ہو۔ لیکن جب اس کو اندر جہاں پہنچے گا ذکر، اس کو پتہ چلے گا تو یہ اندر سے صاف ہوگا، اندر سے غیر نکالے گا، اندر سے اللہ اور اللہ کے محبوب کی ماننے والا بنے گا۔ جب دل پہ اثر ہو تو پھر نظر آتا ہے، خشیہ نظر آتا ہے، پھر دل کانپتا ہے ذکر سے تو جسم بھی کانپنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کیفیت آتی ہے، روتا ہے، وجد و حال میں آتا ہے۔ اللہ پاک کہتا اب یہ مجھے جاننے والا بنا ہے، عالم بنا ہے، یہ کون ہے؟ یہ خشیہ والے، انہی کو میرا ڈر ہے، انہی کو خوف ہے، یہی پرہیزگار ہیں، یہی ماننے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے یہ دلوں کے اندر یہ پہچان نصیب ہو جائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے۔